جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اچھا جی، بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ویلکم بیک. کیسے ہو آپ دونوں؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا دیکھیں، ہوپ فلی آپ کو میں نے اسکرین ابھی شیئر نہیں کی ہے، لیکن میں نے واٹس ایپ کے اندر آپ کو کچھ پوائنٹس شیئر کر دیے ہیں. صحیح ہے؟ تو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں ذہن نشین کرنی ہے. یہ آواز کلیئر ہے نا؟ جی جی کلیئر ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کچھ باتیں ذہن نشین کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں. یہ مذاکرہ کبھی جماعت میں کبھی کسی کے ساتھ گئے ہوں یا کسی عالم کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ نے ضرور یہ سیکھا ہوگا کہ نماز میں 13 فرائض ہیں. نماز میں 13 فرائض 13 فرائض ہیں. 7 فرائض وہ ہیں جو نماز سے باہر ہیں. ہاں جی بالکل. نماز کے لیے ضروری ہیں، ان کو شرائط بولتے ہیں. جی جی. اور 6 فرائض وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں، جنہیں ارکان بولتے ہیں. تو 7 اور 6 ملا کر یہ کتنے ہوئے؟ 13 ہوئے. تو 7 فرائض اتنے ہی ضروری ہیں جتنے 6 فرائض ضروری ہیں. شرائط اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ارکان ضروری ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ رکن کہتے ہیں پارٹ، صحیح ہے. شرط کہتے ہیں کمپلسری کنڈیشن، ایک ضروری جو چیز ہوتی ہے. اچھا، تو اسی طرح جب ہم کولڈ کالنگ کرتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی. جب ہم کولڈ کالنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی 8 شرائط ہیں. کتنے؟ 8. ہاں 8 فرائض ہیں. کولڈ کالنگ کتنے فرائض ہیں؟ 8 فرائض. 8 فرائض ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. تو 8 فرائض میں سے 8 فرائض میں سے 1 2 3 4 5 8 فرائض میں سے 4 فرائض کال سے پہلے ہیں، 5 فرائض 13 فرائض ہے. کولڈ کالنگ کی کتنے فرائض ہیں؟ کولڈ کالنگ کی 13 فرائض ہیں. اچھا، لیکن ڈیفرنس کیا ہے؟ نماز میں 7 باہر ہے، 6 اندر ہیں. اس میں 4 فرائض وہ ہیں جو کولڈ کالنگ سے 5 وہ ہیں جو کولڈ کالنگ سے پہلے ہیں، 5 وہ ہیں جو کولڈ کالنگ کے دوران ہیں جسے ارکان بولتے ہیں، اور 3 وہ ہیں جو کولڈ کالنگ کے بعد ہیں. سمجھ میں آئیے بات؟ جی جی جی. تو بس یہ چیز سمجھنی ہے بس کہ کولڈ کالنگ سے پہلے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے، کولڈ کالنگ کے دوران کس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اور کولڈ کالنگ کے بعد کیا کرنا ہے. بس صحیح ہے. تو اگین ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں. Cold calling is never ever meant for sales. Cold calling کبھی بھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سودا اپنے پروسپیکٹیو کے حلق کے نیچے اتار دیں. وہ لینا پڑے گا، یہ آپ لیں، آپ یہ لیتے رہیں گے. نہیں،
It is never ever meant for sales. Cold calling का मकसद सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को evaluate करना होता है, उसकी evaluation के लिए कॉल होती है, बस that's all. समझ में आई ये बात? जिस दिन आपको बात समझ आ जाएगी आपकी कोल्ड कॉलिंग आसान हो जाएगी. दुनिया में मैंने जितने लोगों से मुलाकात की है सेल्स टीमों के साथ, 97-98% लोगों को पता नहीं है कि हम कॉल करके कर क्या रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉल्स कन्वर्ट नहीं होती. सामने वाली लीड हॉट है, बंदे के पास पैसा भी है, इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन मसला क्या आता है कि ये जब कॉल करता है तो इसका जो अंदाज होता है कॉल करने का वो उसके हलक के नीचे उतारने वाला होता है, जिससे सामने वाला बंदा इरिटेट होता है. उसको चाहिए भी होगा तो वो कह देगा मुझे नहीं चाहिए, he lost the call. समझ में आई ये बात? तो ये सबसे पहली चीज है. अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर तो नहीं है ना आपके साथ? नहीं. अच्छा, आपने देखा होगा क्रिकेट से पहले जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं तो वो वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, हाथ खोलते हैं, सही है, यूं, ये हम भी बहुत करते थे, यूं एक्सरसाइजेस करते हैं, वो टांगे खोलते हैं, वार्म अप कहते हैं ना उसे. जी. इसी तरह जब हम कोल्ड कॉलिंग के लिए बैठते हैं तो हम भी पहले वार्म अप करते हैं. वार्म अप के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाज दफा आदमी ऑफिस में बैठा बैठा थका हुआ होता है. जी. जब आप टायर्डनेस महसूस कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि उस हालत में आपने कॉल नहीं करनी जब आप बिजी महसूस कर रहे हो. सही है, आपने खुद को रीलोड करना है, एनर्जी आपने रीलोड करनी है. एनर्जी रीलोडिंग का तरीका सेम वही है जो क्रिकेटर्स, जो स्पोर्ट्समैन अपने किसी भी स्पोर्ट इवेंट या एक्टिविटी से पहले एनर्जी रीलोड करते हैं, वार्म अप जो करते हैं. आप खड़े हो जाओ अपनी कुर्सी से, सही है, आप बैठ जाओ, आप अपनी टांगे स्ट्रेच कर लो, आप अपने आप को रोल अराउंड कर लो, सही है. Literally you have to do these activities ताकि आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए. जाके पानी पी लो, सही है, चाय का कह दो, चाय की चुस्की ले लो, आप अपने आप को रिफ्रेश कर लो. आप डल एनर्जी के साथ कॉल के अंदर जा ही नहीं सकते. You need to have high level of energy in order to step into a cold call. अच्छा, इसकी वजह क्या है कि जब आप लो एनर्जी के साथ कॉल करते हो तो आप सामने वाले की एनर्जी को भी डिफ्यूज कर देते हो, उसकी एनर्जी भी बैठ जाती है. जब आप हाई एनर्जी के साथ कॉल करते हो तो सामने वाला भी आपके साथ एक्साइटमेंट में उसकी एनर्जी भी हाई हो जाती है. आपने सुना है जब पाकिस्तान, शायद अफरीदी ने वो मैच था, पता नहीं मेरा ख्याल है बांग्लादेश या इंडिया के साथ, वो कुछ बॉलों पे कुछ ज्यादा रन चाहिए थे तो शायद अफरीदी ने जोर से छक्का मारा. जी याद है, 2 छक्के मारे थे, लास्ट बॉल पे छक्का मारा, सही है, 4 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का मार दिया, 6 हो गया. अब उसके अंदर लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हाय छक्का हो गया, हाय छक्का हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते ना, हाय छक्का हो गया, चलो बहुत अच्छा कर दिया यार, ऐसे तो नहीं बोलते ना. उसको सेलिब्रेट करने के लिए उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, वो चीख रहे होते हैं, वो फट रहे होते हैं, और वो एनर्जी लेवल किलोमीटरों तक सुना जाता है. ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल. तो आपकी एक्साइटमेंट वैसी होनी चाहिए. जब आप क्लाइंट को कॉल करने लगे, ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे इसकी माँ मर गई है. समझ में आई बात? ऐसे लगना चाहिए जैसे तुम किसी बहुत बड़े फतेह से आए हो, अभी अभी पाकिस्तान मैच जीत कर आया है. दिस इज हाउ लाउड एंड एनर्जेटिक यू शुड साउंड. अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि जब कभी आप कॉल करते हैं और सामने, अबे तुझे पता है क्या हुआ, अपने दोस्त को कहते हो, बिल्कुल, तो दोस्त भी एक्साइटमेंट में बता क्या हुआ,
ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی۔ انرجی ہائی ہے تو آپ نے جس کے ساتھ بات کی اس کی انرجی بھی آپ کے ساتھ ہائی ہو گئی. بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ بالکل اچھا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ آپ کال کرتے ہو, ابھی یار کہاں پر ہے تو, اور وہ کہنا میں تو بستر میں ہوں, تو اس کی ڈل انرجی کی وجہ سے آپ بھی ڈل ہو جاتے ہو. سمجھ میں نہیں ہے میری بات؟ وہ سو رہا ہے. آپ اس کو کبھی ٹرائی کرنے, جب آپ کالنگ کریں گے یا آپ کی ایکسپیرینس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوا ہوگا, آپ کسی کے پاس جاتے ہو, آپ مسکرا کے بات کر رہے ہو لیکن سامنے والا مسکرا کر نہیں دے رہا, تو اس کی نیگیٹو انرجی سے آپ بھی نیگیٹو ہو جاتے ہو. یا آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ سے بات کرتا ہے, آپ اس کو ریسپونڈ ویسے نہیں کرتے, تو نیگیٹو انرجی سے آپ بھی نیگیٹو ہو جاتے ہو. تو سیم گوز فار دا کال. جب آپ کال سٹارٹ کرتے ہو, اگر آپ کی انرجی پازیٹیو ہے تو سامنے والی کی انرجی بھی ہائی ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی. اگر آپ نیگیٹو ہو, ہیلو سر آپ نے کیوری کی تھی, آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے, تو سامنے والے کو کیا لوڈ ہے کہ وہ مسکرا کر, انرجیٹک ہو کر, اپنی ایکسٹرا کیلوریز آف انرجی ویسٹ کر کے آپ کے ساتھ مسکرا کر ہنسی خوشی بات کرے. کوئی ضرورت ہے سامنے والے کو؟ نہیں ہے ضرورت. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ whenever you call you have to reload your energy, اور اس کے لیے آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, وہ آپ کر لو. وہ ایکٹیویٹی آپ کو 2-4 کالوں تک لے جائے گی, پھر آدمی تھوڑا سا تھک جاتا ہے, تو پھر آپ انرجی ریلوڈ کریں. یہ جو ابھی میری حالت ہو رہی ہے, جمائیاں آ رہی ہیں, تو ایسی جمائیوں کے اندر کال نہیں کرنی, انرجی ہائی کر کے کال کرنی ہے. پہلی بات سمجھ گئے؟ جی جی. پوائنٹ نمبر 2, آپ کی والیوم, آپ کی آواز یہ اونچی ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ آواز اونچی ہونی چاہیے. ہائر والیوم از اکول ٹو ہائر انرجی. ہائر والیوم از اکول ٹو ہائر انرجی. لوور والیوم از اکول ٹو لوور انرجی. اس وجہ سے آپ نے میری کال سنی ہوگی, جب میں اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں پورے آفس میں میری آواز گونج رہی ہوتی ہے. بالکل. جب بھی آپ کولڈ کالنگ والی جگہ میں جاؤ گے, آپ کو مچھی منڈی نظر آئے گی. سیلز فلور مچھی منڈی کی طرح نظر آتی ہے, ہر طرف ہر کوئی بول رہا ہے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ جی. آپ سٹاک ایکسچینج میں جاؤ, سٹاک ایکسچینج میں وہاں پر بھی یہی حالت ہوتی ہے. ہائی انرجی, اونچے لوگ بول رہے ہوتے ہیں سٹاک میں. تو خلاصہ کلام, آپ کی آواز کی والیوم ڈائریکٹلی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی انرجی کو. اگر آپ اپنی آواز کو تکلفاً اونچا کر دو, آپ کی انرجی بھی اونچی ہو جائے گی. آپ اپنی آواز کو تکلفاً اونچا کر دو تو آپ کی انرجی بھی ہائی ہو جائے گی. جی بالکل. تیسری چیز, آواز اونچا کرنے میں بعض دفعہ ٹون مس میچ ہو جاتا ہے. You have to take care کہ جب آپ انرجی ریلوڈ کر لو اور اپنی آواز کو اونچی کر لو, ساتھ ہی آپ نے اپنے ٹون کو, لہجے کو نرم رکھنا ہے. سافٹ ٹون, آپ نے ہارش ٹون میں بات نہیں کرنی. سافٹ اور ہارش کا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے محاورے میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بات جب کرتے ہیں کسی دور والے کو بلاتے ہیں, دور والے آدمی تھوڑا سا دور ہے آپ سے, آپ اس سے بات کرتے ہیں, ابے میری بات سن, دیکھا ہوگا آپ نے, اس سے کہتے ہیں ہارش ٹون. یہ سخت لہجہ ہے بات کرنے کا. الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک نہیں ہے. جس طرح دو بچپن کے دوست آپس میں بولتے ہیں, ابے میری بات سن, یا بازار میں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں,
وہ سخت لہجہ ہوتا ہے. جو سلینگ ہوتی ہے نا بازار کی عام جو لہجہ ہوتا ہے گلی محلوں کا, وہ سخت لہجہ ہوتا ہے. اور اپنے والد صاحب کے ساتھ جب آدمی بات کرتا ہے, اپنی والدہ کے ساتھ جب بات کرتا ہے, اپنے چچا کے ساتھ, تایا کے ساتھ جب بات کرتا ہے, اپنے استاد کے ساتھ جب بات کرتے ہیں, کسی بڑے عالم دین یا بزرگ کے ساتھ آدمی جب بات کرتا ہے, اس وقت جو لہجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سافٹ ٹون. اپنے سینئرز کے ساتھ جب آدمی بات کرتا ہے آفس میں, کمپنی میں, اس سافٹ ٹون. پھر کیسے ہیں آپ ابو جی, کیسے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آئی میری بات؟ جی سمجھ آئی. یہ ایک عالم دین ہے, مثلا مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے, تو آپ مولانا سے بات کیسے کرو گے؟ ابے کیسا ہے تو نہیں بولتا کوئی بھی, کیونکہ وہ بڑے ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, علم میں بھی بڑے ہیں, احترام میں بھی بڑے ہیں. تو ہم ان سے کس طرح بات کریں گے؟ السلام علیکم مولانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سمجھ جی میں آئی؟ بالکل تو اسے کہتے ہیں سافٹ ٹون. آپ کے سامنے آپ کو یقین ہے کہ 16 سال کا چھوٹا بچہ اس نے کال ریسیو کی ہے. If you are a professional, آپ اپنی ٹریک سے نہیں اترو گے, آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ بھی اسی لہجے میں بات کرو گے. السلام علیکم. مجھے بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں بیٹا کیسے ہیں آپ. میں بیٹا لفظ بھی بیچ میں ایڈ کر لیتا ہوں. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ 3 پوائنٹس کلیئر ہو گئے. جی جی اونچی انرجی کو ریلوڈ کرنا ہے, خود کو ریفریش کرنا ہے. نمبر 2 آواز کو اونچا. ہائی کرنا ہے. نمبر 3 ٹون, اپنا ٹون لہجہ سافٹ رکھنا ہے. نمبر 4 یو ہیو ٹو یوز سلیکٹو ورڈز. کچھ بھی منہ میں آ جائے نہیں بولنا, یہ سلیکٹو ورڈز استعمال کرنے ہیں. سلیکٹو ورڈز کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. میں جب بھی کال کرتا ہوں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں جب بھی کال کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں السلام علیکم محترم سیف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی 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 اب میں نے السلام علیکم بولا, پھر میں نے کہا محترم سیف صاحب. اب میں سیف سے پوچھوں کہ سیف ساری زندگی میں تیرے نام کے آگے کسی نے محترم لفظ لگایا ہے؟ نہیں لگایا. ساری زندگی میں تیرے نام کے بعد کسی نے صاحب بولا ہے؟ نہیں بول. سیم گوز فار می, سیم گوز فار می. مجھے بھی کسی نے نہیں بولا. لیکن جب ہم اس طرح کر کے خطاب کرتے ہیں نا, تو یہ ایک پوائنٹ آف سرپرائز آتا ہے. ہم احتراماً, ہم حقیقتاً اپنے دل سے ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. جب آپ اس کو پریکٹس کرو گے تو آپ کی عادت بن جائے گی. اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ کلائنٹ میگنیٹ کی طرح چپک جائے گا کہ یار یہ کون ہے جو اتنے احترام کے سونامی کے ساتھ آیا ہوا ہے. اس کی مجبوری بن جائے گی آپ سے بات کرنا. آپ کو کوئی عزت دے, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ سچ بتاؤ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے ساتھ عزت احترام کے ساتھ بات کرتا ہے, اور جب کوئی بےزتی کرتا ہے اچھا لگتا ہے, چاہے وہ بڑا کیوں نہ ہو. بےزتی بڑی کڑوی لگتی ہے, عزت احترام بہت اچھی لگتی ہے. تو سیم گوز فار دس ون. ہمارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سراسر احترام ٹپک رہا ہو, سامنے والا اس سے دوسرا معنی لے ہی نہ سکے. سامنے والا اس سے کوئی اور معنی لے ہی نہ سکے. اس کو یقین ہو جائے کہ یار یہ صرف اور صرف میرا احترام کر رہا ہے, یہ صرف اور صرف میری رسپیکٹ کے مارے اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی بالکل آ رہی ہے. اگلی بات, پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 5, کال از ناٹ فار سیلز. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا
جب آپ کال سٹارٹ کرنے لگو تو آپ نے خود کو سمجھانا ہے کہ بھائی کال سیل کرنے کے لیے نہیں ہے. ہر کال سے پہلے آپ خود کو گریبان میں جھانک کے 2 دفعہ یہ بولو, اپنے کانوں کو سناؤ, 2 کان ہے نا, ایک دفعہ ادھر والا سن لے, ایک دفعہ یہ والا کان سن لے, کہ میں ابھی کال شروع کرنے لگا ہوں اور میں یہ کال سودا بیچنے کے لیے نہیں کروں گا, میں یہ کال صرف اور صرف سامنے والے محترم یا محترمہ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ کال از ناٹ فار سیل. سمجھ گئے؟ جی. اگلی بات, پوائنٹ نمبر 6, کوشچنری موڈ کے اندر رہنا ہے. جب آپ کال کرو, آپ نے انرجی ریلوڈ کر لی, والیوم ہائی کر لیا, سافٹ ٹون یوز کیا, سلیکٹیو ورڈز کے ساتھ آئے اور اس عزم کے ساتھ آئے کہ میں نے سیل نہیں کرنی. اب اگلی بات 6 پوائنٹ, کہ جب آپ بات کرنا شروع کرو تو آپ کوشچنری موڈ میں رہو گے, آپ سوالیہ موڈ میں رہو گے, آپ کوشچنز پوچھتے رہو گے ٹل دی اینڈ آف دی کال. آپ کے پاس سلیکٹیو, دیکھو میں تو عموماً اپنے ٹیم کو, اپنے دوستوں کو, اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے 5 بینگ ان ریل اسٹیٹ, ہر بزنس کے کوشچنز الگ ہیں. صحیح ہے, میرے پاس تقریباً بہت سارے بزنسز کے لیے ان کا ڈیٹا موجود ہے, اور یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے, نہ میں نے کسی سے لیے, الحمدللہ اپنے محنت سے, اپنی کوشش سے یہ میں نے بنایا ہوا ہے. اسی طرح ریل اسٹیٹ میں رہتے ہوئے, اور جو ریل اسٹیٹ کا جو مزاج ہے جو آج کل مارکیٹ میں کر رہے ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بیچ رہے ہیں یا ہم گھروں کو بیچ رہے ہیں, انسٹالمنٹس پہ بیچ رہے ہیں, تو اس موقع پر آپ کو 5 کور پوائنٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں. کتنے؟ 5. وہ ایکسٹریکٹ کرنے, اس کی کوشچنز ہیں, وہ کوشچنز میں آپ کو بتا دوں گا وہ کیا کیا, وہ اگلے سیشن میں بتا دوں گا. تو آپ نے وہ 5 کوشچنز, وہ 5 پوائنٹس اپنے سامنے والے پروسپیکٹو سے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں. دیٹس آل. ٹھیک ہے, تو کتنی پوائنٹس ہو گئے؟ 6 پوائنٹ ڈسکس کر لیے. تو 7واں پوائنٹ یہ ہے, کال از اونلی فار ایویلویشن. یہ آپ کہہ لیں کہ وہ 5th پوائنٹ کا وہ ہے ایکسٹینشن, کہ کال سیل کرنے کے لیے نہیں ہے, کال ایویلویشن کے لیے ہے. اور پھر ایویلویشن کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کوشچنز. ہم کوشچنز استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں کلائنٹ ایویلویٹ ہو جاتا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اور آخری بات 8th پوائنٹ, کلائنٹ جب ایویلویٹ کر گیا, آپ نے اس سے کوشچنز پوچھے اور وہ پاس ہو گیا 5 کوشچنز میں, صحیح ہے, ہر کوشچن کے فور ایگزامپل 2 نمبر ہیں, تو 10 out of 10 وہ ایویلویٹ ہو گیا, تو پھر اور صرف اس وقت ہم کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کو پش کرتے ہیں, ورنہ we let him go. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہوگا لیڈز کا, جس پہ آپ نے کام کرنی ہے, وہ ہزاروں لیڈز ہیں. آپ نے کلائنٹ کے اوپر کام کیا اور اس کو ایویلویٹ کیا, پھر آپ نے اپنی سمجھداری سے کام لینا ہے. ایویلویشن کے پوائنٹس ہے, وہ پوائنٹس میں آپ کو سمجھا دوں گا. اس نے وہ سکور حاصل کر لیا, جس طرح اسکولوں میں ہم امتحان دیتے تھے نا, اس وقت 33 پاسنگ تھا, میرا خیال ہے آج کل بھی 33 پاسنگ ہے. جی صحیح ہے, تو 33 پاسنگ تھا, جس نے 33 بھی لے لیا وہ پاس ہے, اور جس نے 32 لیا وہ فیل ہے. کلائنٹ کی بھی اسی طرح کی ایویلویشن ہے کہ اس نے کلائنٹ نے 33 لے لیا, وہ پاس ہو گیا, تو اس کو کوالیفائی کرنا ہے. جس نے 32 لیا, 31, 30 لیا, وہ فیل ہو گیا, وہ ڈسکوالیفائی ہے. You have to let him go. Don't bother about that number again. اب آپ نے آگے سفر کرنا ہے, آپ کے پاس ہزاروں لیڈیں to reach out to. سمجھ میں آئیے بات؟ جی. تو یہ 8 پوائنٹس میرے ساتھ کون شیئر کرے گا ابھی؟ کون ریپیٹ کرے گا؟ میں ریپیٹ کروں گا. پہلا جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے, کال سے پہلے وارم اپ کرنا ہوگا.
یعنی اپنے آپ کو انرجی گین کرنا ہوگا تاکہ کال کے لیے تیار رہے بندہ. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ آواز کو اونچی رکھنا ہے بلند آواز سے تاکہ ہائی انرجی ہو. ہائی انرجی تب ثابت ہو جاتی ہے جب ہائی والیوم ہو, آواز بلند ہو. اور تیسری بات جو ہے آواز بلند ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ لہجہ جو ہے وہ نرم ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اسپیسیفک ورڈ ہم نے یوز کرنا ہے, سلیکٹڈ ورڈ جو پہلے سے سلیکٹو ورڈ, ہاں ایسے الفاظ جن سے سراسر عزت اور احترام ہی ٹپکے. جی آگے بالکل. چلو. اور ففتھ نمبر پر ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کال از ناٹ فار سیل, کہ ہم سیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ سکس بات یہ ہے کہ ایویلویشن کال کی. از فار ایویلویشن. کال از فار ایویلویشن. یہ 6 پوائنٹ ہو گیا. 7 پوائنٹ کیا ہے؟ 7 پوائنٹ یہ Questionary کہ mode. کویسچنر, یعنی ہم پہلے سے کویسچن تیار کریں گے, کویسچن موڈ میں ان کے ساتھ آپ کریں ہاں, گے. آپ کی 5 کوشچنز ہیں ریئل اسٹیٹ کے ہو نا, تو میں ریئل اسٹیٹ کے آپ کو 5 ہی کوشچنز دوں گا. آپ نے یہ 5 پوائنٹس, یہ 5 کوشچنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں, دیٹس آل. زیادہ الف لیلا میں نہیں لگنا. جی Stick to your points. صحیح ہے. میری بہت سارے قصے چلو میں پھر کبھی سنا دوں گا. بعض کلائنٹس کی عادت ہوتی ہے they want to talk and talk and talk and talk. وہ بہت زیادہ باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو طریقے سے عزت, احترام, ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے کٹ شارٹ کرنا ہے, اپنے پوائنٹس پوچھ کے ایکسٹریکٹ کر کے اینڈ اپ دا کال, کیونکہ یو ہیو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لیڈس ٹو ریچ آؤٹ ٹو. آگے چلو, آگے چلو. کوشچنری موڈ کے بعد آخری پوائنٹ کیا ہے, وہ رہ گیا نا, جو کوالیفائی کر گیا اس کو کیا کرنا ہے؟ کوالیفائی جو کر لیا اس کو ہم میٹنگ کے لیے بلائیں گے. جو کوالیفائی کر گیا صرف اسی کے ساتھ میٹنگ پش کرنی ہے, اور جس نے کوالیفائی نہیں کیا we let him go. سمجھ میں آئیے بات؟ So take 15 minutes of break. ابھی 12:03 ہو رہے ہیں. 15 منٹ بریک لو. آپ دونوں آپس میں اس پوائنٹ, جتنے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں 2 دفعہ ایک دوسرے کو سناؤ, تکرار کرو اور اس کو زبانی یاد کرو. And we will meet after 15 minutes. آفس میں چکر بھی لگاؤ, ریفریش ہو جاؤ, انرجی ریلوڈ کرو اور ان پوائنٹس کو آپس میں ڈسکس کرو. We'll meet again after 15 minutes. ٹھیک ہے, چلو جی. کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ نہیں سر ٹھیک ہے, ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو 15 منٹ بعد میں. کوئی کوشچن ذہن میں آتے نوٹ کر لینا. ٹھیک ہے, چلو ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لو آپس میں. چل السلام, 15 منٹ بعد 12:15 بجے ملتے ہیں. اچھا سر, ایک کوشچن ہے جی بولو. سر, یہ ہمارا ایویلویشن کال از ناٹ فار سیل, اور ایویلویشن ہم نے کال کی کلائنٹ کو ایویلویشن کے لیے, ایویلویشن میں ہم نے بریفنگ دینی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. ایویلویشن میں پھر ہم کوشچنز کرتے ہیں. 5 ہی کوشچنز ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی اگلے سیشن میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. ایویلویشن کے لیے کوشچنز ہیں, ہم نے اسی وجہ سے کوشچنری میں رہنا ہے. ہم جب بھی کلائنٹ کے ساتھ بات کریں گے ہم سٹیٹمنٹس میں بات نہیں کریں گے. ہم نے جو پوائنٹ, دیکھو آپ کو پوائنٹ ایکسٹریکٹ کرنا ہے کلائنٹ سے. فار ایگزامپل آپ نے کلائنٹ سے بجٹ پوچھنا ہے, جی کلائنٹ کا بجٹ پتہ کرنا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہ نہیں. تو آپ کلائنٹ سے پوچھو سر آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. تو ہاں اس کا کلائنٹ کیا بولے گا؟ کلائنٹ ڈیفینیٹلی نمبرز دے گا آپ کو. اس کا آنسر بنتا ہے میرے پاس 50 لاکھ ہے, میرے پاس 1 کروڑ ہے, میرے پاس 2 کروڑ ہے. یہ آنسر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بجٹ کا کوشچن پوچھتے ہو, آپ کا بجٹ کیا ہے, جس کے لیے وہ سامنے والا پابند ہو جاتے وہ آپ کو آنسر دے نمبرز میں 50 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ. اگر آپ اس کی جگہ یہ بولیں گے کہ سر ہمارے پاس ہماری بلڈنگ کے اندر ایک یونٹ ہے جس کی قیمت 2 کروڑ روپیہ ہے. اب آپ نے وہی بات سٹیٹمنٹ میں کہہ دی. اب آپ نے کہہ تو دیا, کمیونیکیٹ تو کر دیا, انفارمیشن تو چلی گئی, لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ سامنے والی کی
ایویلویشن کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. وہ 1 کروڑ والی چیز دیکھ رہے ہیں, وہ 2 کروڑ والی چیز دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے 1 یونٹ کے بارے میں بات کی. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا آفس میں کہ ہمارے پاس کتنے یونٹس ہیں, تقریباً 750 یونٹس ہیں. صحیح ہے. اور اگر ہماری بلڈنگ میں ہمیں وہ ایکسٹرا فلورز کی اپروول مل گئی تو ہم 1000 پلس یونٹس چلے جائیں گے. آپ نے 1 یونٹ کمیونیکیٹ کیا ہے 2 کروڑ والا, حالانکہ ہمارے پاس 68 لاکھ والی شاپ بھی ہے, 70 لاکھ والی شاپ بھی ہے, اور اس آدمی کے پاس 2 کروڑ نہیں تھے, اس آدمی کے پاس 1 کروڑ تھا. وہ 2 کروڑ سن کر فون بند کر دے گا, حالانکہ وہ ممکن ہے کہ اپنے بجٹ رینج کی بات سنتا تو وہ انویسٹ کر لیتا. تو اس لیے ہم کلائنٹ سے پوچھتے ہیں سر آپ کا بجٹ کیا ہے, تاکہ آپ کے بجٹ کے سائز میں یا اس کے آس پاس ہم آپ کو دکھا سکیں. اور سمجھ میں آئیے بات. جی جی. تو اس وجہ سے آپ کے پاس ایک اسٹرکٹ کوسچنری ہے, and you have to follow only those questions. آپ اتنے پوائنٹس نکال لو کلائنٹ سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوالیفائڈ ہے یا ان کوالیفائڈ ہے. سمجھ میں آئیے بات. جی جی جی. آپس میں پوائنٹس ڈسکس کر لو. we'll meet انشاءاللہ آپ کو 15 منٹس. ٹھیک ہے, 12:20 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعادة